نیاز الدین حال ہی میں اعلیٰ سرکاری عہدے سے ریٹائر ہوا تھا۔ دوران ملازمت اس نے ہمیشہ اپنے پاؤں اپنی چادر سے باہر رکھے اور زور بازو سے بہت بڑی جائیداد بنائی۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بلکہ ہر چیز کی بہتات تھی۔ وسائل کی فراوانی بہت بڑا نشہ ہے جو عمومی طور پر آنکھ کھلنے نہیں دیتا، مگر کوئی ایسی نادیدہ وجہ موجود تھی کہ نیاز الدین کی خواہشوں کی ریل تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خواہشوں کے صحرا میں اس کی آبلہ پائی کا سفر جاری و ساری تھا۔ نیاز الدین کی کہانی بہت دلچسپ تھی۔ بچپن میں لوگ نیاز الدین کو اس کے اصل نام سے نہیں بلکہ مختلف ناموں سے پکارتے اور عدم موجودگی میں یاد کرتے تھے۔ کوئی اس کو سائیں کہا کرتا تھا تو کسی کے نزدیک وہ درویش تھا، کوئی اس کو فقیر کا نام دیتا تھا، کوئی اس کو اللہ لوک کہہ کر یاد کرنے لگتا تھا۔ وہ تھا ہی ایسے ناموں کا مستحق، دنیا سے دور بھاگنے والا درویش، اپنی موج میں رہنے والا فقیر۔ نیاز الدین کسی امیر باپ کا بیٹا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کی گزر اوقات اچھی ہو جاتی تھی۔ اس کا باپ محنت مزدوری کر کے بچوں کی چھوٹی موٹی خواہشات کو پوری کرتا تھا۔ نیاز الدین بچپن ہی سے دوسرے بچوں سے مختلف مزاج کا مالک واقع ہوا تھا، خواہشات سے دور بھاگنے والا۔ دوسرے بچوں کے برعکس اس نے اپنے باپ سے کبھی کھلونے نہیں مانگے تھے، کبھی کسی کھلونے یا پسندیدہ چیز کی خریداری کی ضد نہیں کی تھی۔ جو مل گیا سو مل گیا، جو نہیں ملا اس کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ اس کی اس درویش مزاجی سے اس کا باپ بڑا متفکر رہتا تھا۔ وہ اکثر پریشان ہو جاتا تھا اور خدا سے التجا کرتا تھا، اے اللہ، میرے بیٹے کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یہ دوسرے بچوں کی طرح نہ کھلونوں کی خواہش کرتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کی ضد کرتا ہے۔ کہیں اسے کوئی دماغی عارضہ تو لاحق نہیں، کہیں اس کے دماغ پر کوئی بوجھ تو نہیں پڑ گیا۔ وہ اپنی اس پریشانی کا اظہار اکثر اپنی بیوی سے بھی کرتا تھا۔ میں نیاز الدین کے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان رہتا ہوں۔ دنیا سے دور بھاگنے والے بچے کا نہ جانے کیا مستقبل ہوگا۔ یہ دنیا چالاک لوگوں کو بھی سیدھے راستے پر نہیں چلنے دیتی۔ نیاز الدین جیسے بھولے بھالے آدمی تو بہت آسان شکار ہوتے ہیں، ظالم دنیا ان کو تگنی کا ناچ نچاتی ہے۔ اس کے والد کی یہ خواہش صرف خواہش ہی رہی کہ اس کا بیٹا اس سے کبھی کسی پسندیدہ چیز کی فرمائش کر دے۔ وہ خود کبھی کوئی کھلونا لے کر آتا تو نیاز الدین اس میں کوئی خاص دلچسپی نہ لیتا۔ باپ کے اصرار پر کہتا، ابو مجھے کھلونوں کی نہیں آپ کی ضرورت ہے، آپ پہلے ہی ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دن رات کام کرتے ہیں، میں کئی کئی دن آپ کی شکل دیکھنے کو ترس جاتا ہوں۔ اس کے ہم عمر بچوں کے دل و دماغ میں ہر وقت خواہشات کے طوفان مچلتے رہتے تھے۔ ان کے ننھے دماغوں میں نئی نئی چیزیں لینے کی فرمائشیں کی کھچڑی پکتی رہتی تھی۔ وہ اپنے والدین سے فرمائش کر کے روز نئے کھلونے اور اسٹیشنری کی نئی رنگ برنگی معاون اشیاء خریدتے تھے، پھر ایک دوسرے کو فخر سے دکھاتے تھے۔ نیاز الدین ہر ایک کی نئی خریدی ہوئی چیز اور کھلونا دیکھتا اور تعریف کر دیتا۔ اس کے دل میں کبھی کسی کے لیے حسد کا جذبہ بیدار نہیں ہوا تھا۔ اس نے بچوں کی خواہشات میں حسد اور نفرت چھپی دیکھی تھی۔ کوئی بچہ جب دوسرے بچے کا کھلونا دیکھتا تو اس سے حسد کرنے لگتا، اور اس حسد کی آگ تیز آگ میں کبھی کبھی وہ جل کر کھلونا توڑ بھی دیتا تھا۔ اس کے بچپن کا سب سے قریبی دوست امجد تو خواہشوں کا مچلتا ہوا طوفان تھا۔ نت نئی چیزیں لینا اس کا دل پسند مشغلہ تھا۔ خواہشات نے امجد کے اندر نفرت اور خواہشات کا طوفان بھر دیا تھا۔ کسی ہم عمر کے پاس وہ کوئی اپنے سے اچھی چیز دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر اچھی چیز اس کے پاس ہو اور اس کی ملکیت ہو۔ امجد کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ تھا، اس لیے اس کی جائز اور ناجائز خواہشات کی تکمیل بآسانی کر دی جاتی تھی۔ چونکہ گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، اس لیے اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر تقاضا فی الفور پورا کر دیا جاتا تھا۔ اس کے پاس نت نئے کھلونے، گاڑیاں اور نت نئی اسٹیشنری ہوتی تھی، جسے دیکھ کر تمام بچوں کے دل مچلتے رہتے تھے۔ بچے یہ چیزیں لینا چاہتے تھے، مگر ان کے گھر والوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، ان کے والدین میں اتنی سکت نہیں تھی کہ انہیں قیمتی کھلونے لے کر دلوا سکیں۔ امجد سب سے پہلے اپنی نئی آنے والی چیز نیاز الدین کو دکھایا کرتا تھا، جو اپنے مخصوص انداز میں اس کی تعریف کر دیتا تھا۔ اس کے دل میں کبھی بھی ان چیزوں کو دیکھ کر ہلچل نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی کبھی اس کی آنکھوں میں کوئی کھلونا دیکھ کر حسرت کا رنگ بیدار ہوا تھا۔ البتہ جب وہ دوسرے بچوں کو امجد کا کھلونا دیکھ کر بے چین اور بےتاب دیکھتا تھا تو اس کے دل پر چوٹ سی ضرور پڑتی تھی۔ امجد جب پہلی بار 2 پہیوں والی چلنے والی سائیکل لایا تو سارے بچے شوق سے دیکھنے آئے۔
اس نے خوشی اور تفاخر کے ملے جلے احساس میں سرشار ہو کر سب کو سائیکل چلا کر دکھائی۔ سبھی کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی حسرت و یاس کی چمک اور نا امیدی کا عکس بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ گویا سب سوچ رہے تھے، کاش ہمارے پاس بھی ایسی ہی ایک سائیکل ہوتی۔ غریب گھروں کے بچے جن کے والدین 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے پوری کرتے ہوں، وہ اپنے نونہالوں کی ایسی خواہشیں کہاں پوری کر سکتے ہیں؟ اکثر خواہشوں کی تشنگی کے لیے دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ نیاز الدین کا پڑوسی راشد تو سائیکل کو دیکھ کر خود پر اختیار نہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں بھی اپنے ابو سے کہہ کر ایسی سائیکل ضرور لوں گا۔ امجد نے استہزائیہ انداز میں کہا لگایا، واہ، یہ منہ اور مسور کی دال، تمہارا باپ تمہارے لیے نئے کپڑے تو لے نہیں سکتا، اتنی مہنگی سائیکل کہاں سے لائے گا؟ راشد بھی ضد کا پکا تھا۔ وہ سائیکل کے لیے ہاتھ دھو کر اپنے باپ کے پیچھے پڑ گیا۔ غریب باپ نے بیٹے کی ضد سے مجبور ہو کر گھر کی کچھ چیزیں اونے پونے بیچ کر اس کو سائیکل دلا دی۔ راشد پورے محلے میں خوشی سے سائیکل دوڑا رہا تھا، ساتھ ساتھ خوشی اور فخر سے چیختا بھی جاتا تھا۔ جب وہ سینہ تان کر امجد کے سامنے سے گزرا تو امجد کے تن بدن میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ امجد اپنی حسد بھری فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر راشد کی سائیکل کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے لگا۔ اسے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے کسی لائق اعتماد ساتھی کی ضرورت تھی۔ فطر انتخاب نیاز الدین پر جا ٹکی۔ اس نے نیاز الدین کو اپنا ہمراز بنایا۔ ابتدا میں نیاز الدین نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور اسے بھی باز رہنے کا مشورہ دیا، مگر امجد کی مسلسل کوششوں کے سامنے نیاز الدین کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ آخرکار وہ امجد کے مذموم ارادے کی تکمیل میں ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ دونوں نے مل کر راشد کی سائیکل چوری کی اور اسے بری طرح توڑ پھوڑ کر محلے کے ایک خالی پلاٹ میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ سائیکل کی چوری نے راشد پر قیامت ڈھا دی تھی۔ اس کی آہ و بکا اور چیخ و پکار نے پورے محلے کو رلا کر رکھ دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح گلی میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، چیخ رہا تھا اور ہر بندے سے سسک سسک کر اپنی سائیکل مانگ رہا تھا۔ نیاز الدین اس کی شکستہ حالی دیکھ کر دل ہی دل میں کڑ رہا تھا۔ چونکہ وہ اس واقعے کا شریک ذمہ دار تھا، اس لیے راشد کی ہر سسکی سیدھی اس کے دل پر وار کرتی تھی۔ اس نے خود پر ضبط کیا، بہت ضبط کیا، مگر راشد کی حالت زار نے اس کی آنکھیں نم کر دیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ زارو قطار رونے لگا۔ امجد کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رقصاں تھی، فاتحانہ مسکراہٹ۔ وہ دل ہی دل میں راشد اور اس کے گھر والوں پر ہنس رہا تھا۔ بندہ غریب ہو، 2 وقت کی روٹی بمشکل پوری کر رہا ہو اور چونچلے کرے امیروں والے، پھر یہ تو ہونا ہی تھا۔ اس واقعے نے نیاز الدین کو بہت اداس اور ملول کر دیا تھا۔ اسے دنیا سے، خواہش کرنے والوں سے، خواہش روندنے والوں سے، حتیٰ کہ خواہش کے نام تک سے ایک دم نفرت ہو گئی تھی۔ وہ بات جو دنیا کے بڑے بڑوں کی سمجھ میں آج تک نہیں آئی تھی، وہ اس کے معصوم ذہن میں سما چکی تھی کہ خواہشوں کی بنیادوں میں حسد، نفرت اور برانگیختگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ خواہشیں انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہیں، حیوان کر دیتی ہیں۔ اس واقعے کی دلخراش کرچیاں نیاز الدین کی یادداشت میں تا عمر چبھی رہیں۔ اسے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا تھا، اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے۔ وہ بسدے کوشش خود پر قابو نہ پا سکتا تھا۔ راشد کی آہ و بکا اور کربناک سسکیاں اسے بے چین و مضطرب کر دیتی تھی۔ وہ سوچتا، امیروں سے غریب لوگوں کی اتنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ خواہشیں انسان سے چین اور سکون چھین لیتی ہیں۔ انسان کی کوئی خواہش بھی آخری خواہش نہیں ہوتی۔ ہر آخری خواہش ایک نئی خواہش کو جنم دیتی ہے۔ خواہشوں کا یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ خواہشوں کے تپتے ہوئے صحرا میں صرف غریبوں کو ہی کیوں آبلہ پائی کا سفر درپیش ہے؟ امیروں کی تو ساری خواہشات بغیر کسی تردد کے پوری ہوتی رہتی ہیں۔ وہ تو سکون سے سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں تو ان کی تعبیر بھی کسی نہ کسی رنگ میں خرید لیتے ہیں۔ دنیا کی طرح خواہشوں کی دنیا بھی امیروں کی ملکیت ہے، لیکن اس کی یہ غلط فہمی سیٹھ حاکم نے دور کر دی۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے خواہشات کا رجسٹر۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سیٹھ حاکم سے اس کے والد کی اس وقت سے دوستی چلی آ رہی تھی جب وہ کچے گھر میں رہا کرتا تھا اور حاکمو کہلاتا تھا۔ پھر وہی حاکمو دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کرتا ہوا سیٹھ حاکم بن گیا۔
کئی فیکٹریوں، کوٹھیوں اور وسیع و عریض جائیداد اس کی ملکیت تھی۔ اس کی رہائش کئی ایکڑ پر محیط خوبصورت کوٹھی میں تھی۔ اس محل نما گھر میں ہر طرف خوبصورت درخت اور پھولدار پودے لگے ہوئے تھے۔ دو تین شاندار مخملی گھاس والے باغیچے اور وسیع کار پورچ کوٹھی کی شان کو دوبالا کرتے تھے۔ کار پورچ میں نئے ماڈلوں کی مختلف گاڑیاں ہر وقت موجود رہا کرتی تھیں۔ عمارت کے باوجود سیٹھ حاکم نے اس کے والد کی دوستی کو خیر باد نہیں کہا تھا، بلکہ اس تعلق کو قائم رکھا تھا۔ وہ اکثر اپنی والدہ کے ساتھ سیٹھ حاکم کے گھر چلا جاتا تھا۔ اس کی والدہ کا سیٹھ حاکم کی بیوی سے بہت قریبی تعلق استوار تھا۔ دونوں کے درمیان خاصی بے تکلفی حائل تھی۔ ایک دن سیٹھ کی بیوی اس کی والدہ سے کہہ رہی تھی، سیٹھ خود تو نکما اور عیاش بندہ ہے، یہ جتنی مال و دولت ہے، جتنی جائیداد ہے، یہ سب میری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ بہن صابر اور منیر نے سیٹھ کے ساتھ ہی کام شروع کیا تھا۔ وہ دونوں ابھی 10 سے زیادہ فیکٹریوں کے مالک ہیں اور بیرون ملک میں بھی انہوں نے بہت بڑا کاروبار کا حلقہ قائم کر لیا ہے، جبکہ ہماری ابھی صرف 3 فیکٹریاں ہیں۔ بہن میں تو پریشان رہتی ہوں، سیٹھ کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں کہ حالات کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بیرون ملک بھی کوئی کاروبار شروع کر لو لیکن وہ سمجھتا ہی نہیں، کیا کروں، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ سیٹھ کی بیوی کی باتیں سن کر نیاز الدین کے دماغ میں آندھیاں چلنے لگیں۔ وہ تو جو سوچتا تھا کہ خواہشوں کی تشنگی صرف غریبوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہاں تو بے تحاشا امیر بھی خواہشوں کے صحرا میں آبلہ پائی کا عذاب جھیل رہے تھے۔ وہ آج بہت اداس تھا اور زندگی سے بہت خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اسے درویش سے اپنی ملاقات یاد آ گئی جب اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے درویش سے سوال کیا تھا، بابا جی، خواہش اور منزل کے پیچھے بھاگنے والی دنیا میں تمہیں درویشی کیسے مل گئی؟ تم نے خواہشوں کے آسیب سے کیسے جان چھڑا لی؟ درویش مسکرایا مگر چپ رہا۔ اس نے دوبارہ استفسار کیا، پھر اصرار کیا۔ تب جواب ملا، کسی شخص کی پیاس 2 گھونٹ پانی سے بجھ جاتی ہے اور کسی کی پیاس بھرا ہوا گھڑا بھی نہیں بجھا سکتا۔ بتاؤ ان دونوں میں سے خوش قسمت کون ہے؟ اس نے جواب دیا، یقیناً وہ شخص جس کی پیاس 2 گھونٹ پانی سے بجھ جاتی ہے وہی خوش قسمت ہے۔ درویش مسکرایا، پیاس مجھے بھی لگتی ہے، مگر میں وہ خوش قسمت ہوں جس کی پیاس محض 2 گھونٹ پانی سے بجھ جاتی ہے۔ میں جلد سیراب ہو جاتا ہوں۔ اس نے چکنی مٹی میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے کیچڑ بنایا، پھر کیچڑ سے ننھا سا گولا بنایا اور اسے پاؤں کی ٹھوکر مار کر دور پھینک دیا۔ خواہش اس پانی کی طرح ہے جو خاک سے بنے انسان کو کیچڑ بنا کر ٹھوکروں کا نصیب کر دیتی ہے۔ نیاز الدین کے دل و دماغ میں درویش کی یہ بات اتر گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بابا جی، خدا بھی تو ناانصافی کرتا ہے نا؟ کسی کی جھولی خواہشوں سے بھر دیتا ہے اور کسی کو 2-4 نوالوں کے لیے عمر بھر ترساتا ہے۔ درویش نے زوردار کہا لگایا، تم ابھی نہ سمجھ ہو، بچے ہو، نادان ہو۔ خدا کسی سے ناانصافی نہیں کرتا، وہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے۔ بابا جی مجھے سمجھا دو، میں سمجھنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا تو پھر سمجھو۔ درویش نے اپنی گہری آنکھیں اس پر مرکوز کر دیں۔ تمہارے 3 دوست گھر کا سودا سلف لینے بازار جاتے ہیں۔ ایک کو گھر والے 100 روپیہ دیتے ہیں، دوسرے کو 10 روپے دیتے ہیں، تیسرے کو کوئی پیسہ نہیں ملتا۔ اب بتاؤ واپسی پر کس کا حساب مشکل ہوگا، 100 روپے والے کا، 10 روپے والے کا، یا خالی جانے والے کا؟ نیاز الدین سوچ میں پڑ گیا، بولا، یقینی طور پر 100 روپے والے کے لیے حساب دینا مشکل ہوگا کیونکہ اسے زیادہ رقم ملی تھی اور زیادہ سودا سلف لانا تھا، اور دوسرا جو 10 روپے لے کر گیا تھا اس کا حساب نسبتاً آسان ہوگا کیونکہ اس کو ملنے والی رقم تھوڑی تھی۔ نیاز الدین نے جواب دیا، اور تیسرا؟ اس کا تو حساب ہی نہیں ہوگا۔ وہ جلدی سے بولا، کیوں؟ درویش چونکا، بابا جی اس کا حساب کاہے کا؟ نہ تو اسے پیسے ملے تھے گھر سے، نہ اس نے کچھ بازار سے لانا تھا، پھر اس کا حساب گھر والے کیسے لے سکتے ہیں؟ درویش نے بھرپور کہا لگایا، بس یہی بات نہیں سمجھتی دنیا۔ خدا نے جتنا زیادہ دیا ہے اتنا حساب زیادہ، جتنا کم دیا ہے حساب اتنا کم۔ یہ جو امیر دولت اور مال و اسباب کے انبار لگا کر سمجھ رہے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، وہ فاتح عالم ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ وہ معاملے کو پوری طرح سمجھ نہیں رہے۔ خدا تو انہیں خزانے سونپ کر بڑی ذمہ داری کے امتحان میں ڈال رہا ہے، ان کی پیاس بڑھا کر انہیں چیک کر رہا ہے۔ بچے، خدا نے جسے دنیا میں ذلیل و خوار کرنا ہوتا ہے نا، اس میں دولت کی ہوس ڈال دیتا ہے۔ اس نے ایک ذرا توقف کیا، نیاز الدین کو بغور دیکھا، پھر کہا،
ایسے بدقسمت لوگ بھی دنیا میں ہیں جن کی پیاس بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ وہ اپنے حصے کا پانی بھی پی جاتے ہیں اور ارد گرد والوں کے مشکیزے بھی چھین لیتے ہیں۔ اور ہاں میرے بچے، یہ دھیان رکھ کہ جس کی پیاس نہیں بجھتی وہ پاگل کتے کی طرح پانی پی پی کر مر جاتا ہے۔ درویش کی باتیں نیاز الدین کے دماغ میں نہ صرف اترتی جاتی تھیں بلکہ ہمیشہ کے لیے گھر کر رہی تھی۔ اسے لگا کہ یہ سیٹھ حاکم اور اس کی بیوی بھی پاگل کتے ہیں، پانی پی پی کر مر جانے والے۔ نیاز الدین دنیا میں اپنے آپ کو تنہا سمجھنے لگا تھا۔ اسے کوئی ہم مزاج نہیں ملا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اسے یکبارگی یوں محسوس ہوا جیسے معاشرے میں کوئی فرد بھی اس کا ہم مزاج نہیں تھا، یعنی وہ مکمل طور پر مس فٹ تھا۔ اس کی بے چینی متواتر بڑھ رہی تھی۔ اکثر رات کو ایک ڈراؤنا خواب اسے آتا تھا۔ وہ خوابیدہ آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ انسانوں کا ہجوم ایک سایہ دار جگہ پر کھڑا ہے، سامنے خواہشوں کا تپتا ہوا لک و دک صحرا ہے۔ لوگ سایہ دار جگہ کو چھوڑ کر ننگے پاؤں خواہشوں کے تپتے ہوئے ریگزار میں دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہجوم کے پیروں تلے کچلے جاتے ہیں۔ چند لوگ تھک ہار کر واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن راستے میں ان کے تڑپتے ہوئے جسموں سے روحیں نکل کر پرواز کر جاتی ہیں۔ ان کی بے گورو کفن لاشوں کو دوڑتے ہوئے لوگ رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ وہ خود آزردہ تماشائی بنا سایہ دار میں کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ پرسکون جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کچھ لوگ اسے زبردستی صحرا کی طرف کھینچ لیتے ہیں اور وہ بادل نخواستہ اس آدم خور ریگزار میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ گرم ریت اس کے پیروں کو جلانے لگتی ہے اور پیاس حلق میں کانٹا چبو دیتی ہے تو وہ چیخ مار کر آنکھیں کھول دیتا ہے۔ اس کی بلند و بالا چیخیں سن کر بار بار اس کی ماں ہڑبڑا کر بیدار ہو کر اٹھتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید اس کے بیٹے پر جنات کا اثر ہو گیا ہے، اس لیے وہ اسے کئی مرتبہ تعویذ گنڈے والوں کے پاس لے کر گئی تھی۔ 2-4 پہنچے ہوئوں سے بھی دم کروا کے دیکھا تھا۔ بیٹے کو پسینے سے شرابور دیکھ کر دل ہی دل میں افسردہ ہو جاتی کہ اسے اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے میں وہ پھر ناکام رہی تھی۔ نیاز الدین بھی مسلسل دکھائی دینے والے اس خواب سے بے حد پریشان اور متفکر تھا۔ ایک دن وہ پوچھ تاچھ کرتا ہوا خوابوں کی تعبیر بتانے والے ایک عامل کے پاس پہنچ گیا۔ نیم روشن کمرے میں ایک دھان پان سا شخص براجمان تھا۔ اس کی نیم مردہ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں۔ زردی مائل چہرہ اور بکھرے ہوئے بال اس کی زبوں حالی کی خبر دیتے تھے۔ خوابوں کی تعبیر بتانے والی ایک کتاب اس کے سامنے کھلی ہوئی تھی، جبکہ تعبیریں پوچھنے والے اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اس خوابناک ماحول کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگ تعبیر سننے کے بعد ہنستے مسکراتے ہوئے رخصت ہو رہے تھے، کچھ استہزائیہ انداز میں اپنے خواب پر یا خواب بیان کرنے والے پر کہے لگاتے ہوئے باہر کی رواں دواں زندگی کی طرف لوٹ رہے تھے۔ کچھ لوگ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھے تھے، جن کے چہروں پر ان کے بیان کردہ خواب کی تعبیر کی تلخی اور خنکی ثبت تھی۔ ان لٹکے ہوئے چہروں سے گویا ان کے خواب بھی شاکی تھے۔ نیاز الدین اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ لائن میں لگے لگے وہ لوگوں کے روایتی، ناقابل یقین اور عجیب نوع کے ملے جلے خوابوں سے لطف اندوز ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر میں اس کی باری آ گئی اور وہ کھسک کر اس زردی مائل چہرے والے عامل کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے قدرے دھیمے لہجے میں اپنا خواب بیان کیا، گویا وہ چاہتا تھا کہ اس کا خواب عامل کے علاوہ کوئی نہ سنے تاکہ وہ کسی کی نظروں میں تماشا نہ بنے۔ خدا جانے کسی نے اس کا خواب سنا یا نہیں سنا، وہ تماشا بنا یا نہیں بنا، عامل نے بغور سن لیا۔ وہ کچھ دیر آنکھیں موندے کچھ سوچتا رہا، پھر مسکرا کر بولا، بابا، خواہشوں اور دنیا سے دور بھاگنا چاہتے ہو، لیکن ایک دن یہ زمانہ تمہیں ان کے پیچھے دھکیل دے گا۔ نیاز الدین خوفزدہ لہجے میں بولا، میں خواہشوں کے پیچھے بھاگنے کی تھکاوٹ سے ڈرتا ہوں۔ تمہارے چہرے کی تھکاوٹ اور زردی ظاہر کرتی ہے کہ تم بھی تعبیریں پانے کے لیے بہت بھاگے ہو۔ اس نے زوردار کہا لگایا۔ اس کی ہنسی میں چھپی ہوئی شکست خوردگی نیاز الدین پر یک بارگی عیاں ہو گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، نیاز الدین، تم ٹھیک پہچانے ہو، میں بھی تعبیروں اور خواہشوں کے پیچھے بہت بھاگا ہوں، ایک عمر بھاگا ہوں۔ میری خواہشیں پوری بھی ہوئی ہیں، لیکن 2 خواہشیں پوری ہوئیں، 4 نئی جان کا آزار بن گئی۔ 4 خواہشیں پوری ہوئیں، 8 بن گئی۔ خواہش نہ ہوئی، گویا ستارہ ماہی ہو گئی۔ جتنے ٹکڑے کرو اتنی ستارہ مچھلیاں تیار۔ جب میں تھک گیا تو آستانہ بنا کر بیٹھ گیا۔ اب میں خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والوں کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہوں۔ اس نے سگریٹ سلگا کر ایک لمبا کش حلق میں اتارا اور توقف سے کہا، خواہشیں اس سگریٹ کی طرح ہوتی ہیں، پینے سے لطف ملتا ہے، سکون ملتا ہے،
مگر دوہرا نقصان ہوتا ہے۔ نقصان کا علم ہوتا ہے مگر انسان اس کے مزے کی وجہ سے اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ نیاز الدین نے توجہ سے اس کی باتیں سنی اور پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے خواب کی تعبیر سننے کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو بہت اداس تھا۔ والدہ نے کریت کریت کر اس کی اداسی اور بے چینی کا سبب دریافت کیا مگر وہ ٹال گیا۔ ماں سے کچھ چھپتا نہیں، اس سے بھی نیاز الدین کا حال دل مخفی نہیں رہا تھا، مگر وہ بادل نخواستہ خاموش ہو گئی۔